السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، میرے ساتھ موجود ہیں عارف نظامی صاحب۔ بہت شکریہ نظامی صاحب آپ کا۔ آج کے پروگرام میں کچھ بات کریں گے۔ نیب کے قانون میں بالآخر حکومت تبدیلی لانے جا رہی ہے، اس کو لے کے پارلیمان کا 1 سال مکمل ہو گیا۔ پاکستانی کرکٹر حسن علی بھی اب شادی شدہ ہو گئے ہیں، اور سب سے پہلے مسئلہ کراچی کا اور نظامی صاحب کراچی کے کچرے کا، جس پہ محاذ آرائیاں آپ دیکھ رہے ہیں۔ وفاق، سندھ حکومت، کراچی کی اپنی حکومت، ایک طوفان بپا ہے اور بیانات تو سامنے آ رہے ہیں، لیکن عوام کا پرسان حال کوئی نظر نہیں آ رہا۔ کراچی میں کئی قسم کا کچرا ہے، اس گندے کچرے کے علاوہ بھی کچرا ہے۔ جی یہ نہیں، وہ اس سے بڑا کچرا جو سیاسی کچرا ہے، ایم کیو ایم کا کچرا ہے، باقی سیاسی جماعتوں کا کچرا ہے، پیپلز پارٹی کا اپنا کچرا ہے۔ لیکن اب ایم کیو ایم کے اندر پرابلم یہ ہو گیا کہ گروپس ہو گئے، پاک سرزمین پارٹی اور ایم کیو ایم، جی وسیم اختر ان کے میئر ہیں، ادھر سے پی ٹی آئی والے جو ہمارے زیدی صاحب ہیں، علی زیدی صاحب، جی جی وہ خصوصی دلچسپی لے رہے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ پی ٹی آئی کی پیپلز پارٹی سے نہیں نبھتی، میئر وسیم اختر جو ہیں ان کی سابق میئر جو اب اپنی پارٹی پاک سرزمین بنائے بیٹھے ہیں، مصطفیٰ کمال سے نہیں جی بنتی۔ جی اب اتنے ملاؤں میں کراچی کی مرغی حرام ہوئی ہوئی ہے، اور سالوں سے ہے، اور سالوں سے، اور بڑا برسہ برس کی جو نگلیکٹ ہے۔ 55 کروڑ سال کے ملتے ہیں نالے صاف کرنے کے لیے۔ جی جی ایک سب سے بڑا کچرا جو ہے وہ کرپشن کا کچرا ہے، جی جی وہ پتہ نہیں کہاں جاتے ہیں۔ تو اس میں ساری صورتحال میں کراچی کا معاملہ جو ہے وہ خاصا گمبھیر ہوا ہے۔ اب وہ ایک بارش بہت زیادہ ہوئی جس سے یہ بات ہائی لائٹ ہو گئی، جی جی نالے بلاکڈ ہوتے، سنا ہے وہ جب علی زیدی صاحب نے ان کی صفائی کرائی ہے تو اس میں سے موٹر سائیکلیں اور اسلحہ تک نکلا۔ اچھا ہاں جی، تو یہ جو حالات ہیں، پھر اوپر سے جو وسیم اختر صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ سارا کچھ کیا ذرا جو ہے یہ نظامی صاحب مصطفیٰ کمال کا جو پہلے میئر تھے، جی 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 مصطفیٰ کمال صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو ایزی ایل پہ ڈالا جائے۔ اچھا، ایک ذرا مصطفیٰ کمال صاحب نے جو بات کی ہے وہ کسی حد تک آپ نہیں سمجھتے کہ سمجھ میں آنے والی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ سارے اختیارات وسیم اختر صاحب کے پاس موجود ہیں، وسیم اختر اگر کام کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اور دوسرے ان کی ذاتیات پہ الزام وسیم اختر صاحب کی جانب سے بھی لگایا گیا۔ یہ جو اختیارات کا کیا الزام لگا کہ وہ کسی اسپتال وہ ٹیلی فون آپریٹر تھے، کسی اسپتال کے لیب اسسٹنٹ تھے، آج 2 لینڈ کروزرز ہیں۔ کہ مصطفیٰ کمال جو ہے ان کو دنیا کا نمبر 2 سب سے اچھا بیسٹ میئر کا ایوارڈ، جی تو وہ اپنے دور میں انہوں نے کیا کیا پھر؟ ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ ذرا ایم کیو ایم اور جو پاک سرزمین پارٹی ہے اس کی محاذرائی پہ بھی جائیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں میری ٹائم افیئرز کے منسٹر، پی ٹی آئی کے سینئر رہنما علی زیدی صاحب۔ بہت شکریہ زیدی صاحب آپ کے وقت کا۔ زیدی صاحب، یہ کراچی کا کچرا ظاہر ہے آپ کا ایک فیز تو مکمل ہو گیا، لیٹس کلین کراچی کا۔ جب یہ اس دوران کیا کچھ دیکھا آپ نے، اور اب یہ کتنے عرصے تک یہ تسلی بخش ہے، کتنا مزید نالے وغیرہ بلاک نہیں ہوں گے؟ دیکھیے، ایک تو السلام علیکم آپ کا دونوں بھائیوں کو، اور سینئر صحافی ہیں۔ میں آپ سے صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پہلے بتائیں میں نے یہ شروع کیوں کیا تھا۔ شروع اس لیے کیا تھا کہ یہ سارا کچرا جو کہ 13, 14, 15 ہزار ٹن ہے، وہ پتہ نہیں جو بھی ہوتا ہے اتنا سے اتنا، اس میں سے 3-4 ہزار ٹن جاتا ہوگا یا 5 ہزار ٹن جاتا ہوگا لینڈ فل میں، باقی سارا کا سارا کچرا یہ نالوں میں پھینکتے ہیں یا روڈوں پہ پڑا ہوتا ہے، اور کچرا کنڈیاں انہوں نے بنا دی ہیں، یہ کہلاتی ہیں GTS، گاربیج ٹرانزٹ سٹیشنز۔ اب کوئی گاربیج ٹرانزٹ سٹیشن جو ان کے ہیں، جہاں مرضی ہے کچرا ڈالنا شروع کر دو، وہ گاربیج ٹرانزٹ سٹیشن بن جاتا ہے، چاہے وہ مین روڈ کیوں نہ ہو، چاہے کسی کے گھر کے سامنے کیوں نہ ہو۔ ہم نے پہلے فیز میں نالے اس لیے صاف کیے تھے کیونکہ بارش کا پانی نالے کیونکہ جیم میں وہ لوگوں کے گھروں میں چلا جاتا ہے، اور کراچی کی 60% آبادی وہ رہتی ہے ان پلانڈ علاقوں میں، انکروچمنٹس نہیں ہو تو ان پلانڈ ہے، وہ بن گئے ہیں، آبادیاں بن گئی ہیں، وہ سب ان پلانڈ ہیں۔ سو دیرفور ہر ایک کو اس کا پرابلم تھا۔ اس دفعہ کیونکہ نالے ہم نے جو 5 بڑے اور 6 فیڈر نالے ہم نے کچرا اٹھا لیا تھا اس میں سے، اور پانی کا فلو بن گیا تھا، تو میں سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ 55 mm کی بارش کے اندر تو آیا چندری کا روڈ ڈوب جاتی ہے، تو 175 mm کی بارش میں کیوں نہیں ڈوبی؟
تو بات آئلینڈ میں پانی کیوں نہیں آیا, سادی ٹاؤن کیوں نہیں ڈوبا, گجر نالہ محمود آباد کیوں نہیں ڈوبا؟ یہ اس لیے نہیں ڈوبا کہ یہاں ہم نے پانی کا فلو کھول دیا تھا. اب یہ تھا ہمارا 1A. اب ہم آ گئے 1B پہ کہ جو سارا کچرا اٹھا تھا یہ کہیں نہ کہیں تو جانا تھا. ہم سے غلطی کیا ہوئی؟ میں ایکسیپٹ کر رہا ہوں, ایڈمٹ کر رہا ہوں, ہم سے غلطی کیا ہوئی؟ ہمارے ساتھ FWO تھی. غلطی یہ ہوئی کہ جو کچرا ہم نے اٹھایا, جو نالوں سے اٹھایا, وہ سائڈوں میں رکھا, کیونکہ گیلا کچرا یہ لے کے نہیں جاتے اور ایکسیپٹ نہیں کرتے یہ جو لینڈ فل سائٹس ہیں. تو یہ ڈرائی کچرا جاتا ہے, بارش بھی تھی اور یہ پانی کا بھی نکلا تھا, اس کو ڈرائی ہونے میں ٹائم ہوتا ہے. ان کے ہوتے ہیں گاربیج ٹرانزٹ اسٹیشن, GTS جس کو کہتے ہیں. انہوں نے ہمیں آئیڈینٹیفائی کیا کہ جی یہ ہمارے گاربیج ٹرانزٹ اسٹیشن ہے, آپ کچرا یہاں ڈال دیں. جو غلطی ہم سے ہوئی وہ ہم نے ان سے لکھ کے نہیں لیا. ہم نے کہا جی ہم تو بغیر نان پولیٹیکل ان بائس ایک موومنٹ کر رہے ہیں کہ جی کراچی میں ہر آدمی آ جائے. میئر صاحب کو بھی ہم نے انہی کے خطے میں آیا, ہم نے کہا پیپلز پارٹی بھی آ جائے, کراچی کا ہر شہری آ جائے. اب جب وہاں کچرا اتنا جمع ہونا شروع ہوا, کیونکہ انہوں نے صاف نہیں کیا تھا اور وہ کچرا بہت جمع ہونا شروع ہوا, تو انہوں نے شور ڈال دیا کہ تو روڈ پہ نہیں, جو گراؤنڈوں میں ڈال رہے ہیں. ہم نے اب ان کو خط لکھا, اب ہم 1B اور C کو میچ کر رہے ہیں. اب ہم نے ان کو خط لکھا, ہم پہلے میں نے ان سے بات کی, میں نے کہا جی جو GTS سائٹ ہے, GTS سائٹ سے لینڈ فل تک تو سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کی ذمہ داری ہے. انہوں نے کہا جی ہم نہیں کر سکتے, آپ کریں. میں کرنے کو تیار ہوں, میں جہاں سے بھی کروں, جو بھی ریسورسز موبلائز کروں, کوآپریشن ساتھ آئیں یا فیڈرل گورنمنٹ آتا ہے, ہم وہ بھی کرنے کو تیار ہیں FWO کی انڈر سپرویژن. لیکن یہ ہمیں آئیڈینٹیفائی کر دیں کہ یہ GTS سائٹس ہیں کہ ہم یہاں لا کے ڈال سکتے ہیں. میں نے اس لیے پرسوں خط لکھا تھا, پرسوں کا پورا دن گزر گیا, کل کا پورا دن گزر گیا, آج کا بھی 7:10 ہو گئے. مجھے ابھی تک لکھا ہوا کوئی جواب نہیں آیا سندھ حکومت کی طرف سے کہ ان کی آئیڈینٹیفائڈ GTS سائٹس کون سی ہیں. دوسرا ان کو میں نے خط میں لکھا ہے کہ جناب آپ کی جو کچرا کنڈیاں ہیں پورے شہر میں بنی ہوئی, جو DMCs کی بنی ہوئی ہیں, KMCs کی, لیکن آپ نے نوٹیفائی کی ہوئی ہے, اس کی آپ مجھے لسٹ دے دیجئے. جی یہ کچرا کنڈیاں ہیں جو آئیڈینٹیفائڈ ہیں, وہ بھی انہوں نے ابھی تک ہمیں پرووائڈ نہیں کی. تیسرا ہم نے ان کو کہا کہ آپ سیکشن 144 لگا دیں کہ آپ کی آئیڈینٹیفائڈ جو سائٹس ہیں, GTS بھی اور کچرا کنڈیاں بھی, اس کے علاوہ جو بھی پھینکے گا کچرا, جو بھی پھینکے گا اس کے اوپر آپ الزام, اس کو آپ فائن کریں گے. وہ بھی انہوں نے ابھی تک نہیں دیا. میں نے ان کو یہ کہا کہ جناب آپ جو سوسائٹیز ہیں انکلوڈنگ کنٹونمنٹس ان کو آپ ڈائریکٹ کریں کہ جو ان کے ہاں, کیونکہ ان کے پاس ریسورسز ہوتے ہیں, کہ یہ اپنا کچرا جو اٹھاتے ہیں, جمع کرتے ہیں, یہ اپنا کچرا ڈائریکٹلی لینڈ فل سائٹ میں لے کے چلے جائیں. جی لو جی, اس کا بھی میں جواب کا انتظار کر رہا ہوں. اور پانچواں میرا یہ تھا کہ دیکھیے نالوں کے قریب میں انکروچمنٹس ہیں, اور زیادہ سے زیادہ انکروچمنٹس جو بہت سارے نالوں میں, خاص طور پہ محمود آباد اور گجر اور اب لیاری ندی کے ساتھ بھی ہو گئی ہیں. جو کراچی سے واقف ہے وہ سارے نالے آ کے لیاری ندی میں گرتے ہیں, اور یہ سارا گندا پانی سمندر میں جاتا ہے. 550 ملین گیلن ایوری سنگل ڈے. میرا تو پورٹ تباہ کر رہے ہیں, جس کو کل آپ بولیں گے جی پورٹ علی زیدی نے گندا کر دیا. علی زیدی کیسے روکے گا؟ میں کوئی خود تو نہیں بالٹیوں میں 550 ملین گیلن روک سکتا ہوں, یا اور اس کے ساتھ جو کچرا آتا ہے. ہم نے ان کو یہ کہا کہ ان کے اطراف, ان کے اندر جو انلیگل انکروچمنٹس ہو گئی ہیں نالوں کے ساتھ, یہ اسکیونجر سارا کچرا شہر سے اکٹھا کر کے لاتے ہیں, اپنی مطلب کا سامان نکال لیتے ہیں, جو بکتا ہے باقی سامان نالے میں پھینک دیتے ہیں, وہ نالا پھر چوک ہو جائے گا. آپ ان انکروچمنٹس کو ہٹائیں. یہ 5 میں نے سے عاجزانہ گزارش کی ہے سندھ حکومت سے کہ یہ بتا دیں, اس میں میں نے کچھ بھی نہیں مانگا ان سے, نہ ان سے میں ٹرک مانگ رہا ہوں, نہ ان سے پیسے مانگ رہا ہوں, کچھ بھی نہیں مانگ رہا. علی صاحب, اس کا بنیادی مسئلہ تو یہ ہوا کہ جو آپ بیان کر رہے ہیں کہ جو سندھ حکومت ہے یا جو لوکل گورنمنٹ ہے وہ آپ سے تعاون نہیں کر رہی, اور نہ ہی میئر صاحب سے تعاون کر رہی ہے. اب ایک اور کمپلیکیٹنگ فیکٹر ہے کہ جی وہ پاک سرزمین کے جو سربراہ ہیں مصطفیٰ کمال صاحب, جو خود سابق میئر رہے ہیں, وہ انہوں نے اٹیک شروع کر دیا میئر پر. وہ کہتے ہیں ان کو ECL پہ ڈالیں. یہ الزام بھی لگایا جا رہا ہے کہ جی PTI اور میئر صاحب مل گئے ہیں. تو یہ تمام فریقوں کو آپ ایک پیج پہ کیسے لائیں گے؟ کیونکہ یہ بھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو وہاں کی مقامی سندھ حکومت ہے وہ انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے. وہ کہتی ہے کراچی کے لوگوں نے ووٹ نہیں دیے تو ہم بھاڑ میں جائیں, ہمیں کیا ہے اس سے. میں نظامی صاحب, میں بڑی عاجزانہ گزارش آپ سے کروں گا, اور آپ کے چینل, آپ کا پروگرام
میرے خیال میں 7 بجے کا نمبر 1 پروگرام ہے. میں آپ کے پروگرام کے توسل سے بڑی عاجزانہ گزارش ہاتھ جوڑ کے بھیک مانگوں گا کراچی کے لیے. میں یہ ہاتھ جوڑ رہا ہوں لائیو شو میں اور بھیک مانگ رہا ہوں. میں یہاں پالیٹکس کرنے نہیں آیا, نہ میں کسی پہ الزام لگانے آیا ہوں. میں صرف مجھے انفارمیشن دے دیں. میں صرف چاہتا ہوں کہ اس شہر کو کچرے سے پاک کر دوں. یہاں خدا نہ خواستہ کوئی ایپیڈیمک آ گئی, میں یہاں وی آر ناٹ, ہم کیپیبل نہیں ہے کچھ چیزیں, یہ کالرا اور یہ ٹائیفائڈ اور یہ اس طرح کی بیماریاں ہے, ہیپاٹائٹس سی, ہم یہ کیپیبل نہیں ہے, ہمارے پاس کیپیبلٹی نہیں ہے. لوگ مر جائیں گے, ایپیڈیمک ہو جائے گی, یہاں پہ کوئی انفیکشس ڈیزیز پھیل جائے گی. صرف کچرا اٹھانے کے اس شہر کو صاف کرتے ہیں. جس کے پاس جو بھی ہے, ان کے میں نے صبح ٹویٹ کیا تھی کہ 100 گاڑیاں کھڑی ہوئی تھیں سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کی. یہ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا کام ہے کہ کچرا لینڈ فل سائٹ میں لے کے پہنچائے. وہ بھی میں کرنے کو تیار ہوں, وہ میں نہیں کہہ رہا کہ آپ کریں. مجھے بتا تو دیں کہ جی ٹی ایس سائٹ کون سی ہے آپ کی, آئیڈینٹیفائی کر دیں. بس میں یہ چاہ رہا ہوں. نہ میں ان کی کیپیبلٹی پہ برائی کر رہا ہوں, نہ میں مصطفیٰ کمال صاحب کے کامنٹس انہوں نے مجھ پہ بھی کیے ہیں, وہ وسیم صاحب پہ بھی کیے ہیں, اور میئر صاحب نے ان پہ کیے ہیں. آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ ان دس. اس کو پالیٹکس سے ہٹ کے دیکھ لیں. کیوں جس نے بھی پالیٹکس کرنی ہے وہ پاکستان میں کراچی, اور کراچی 95% ایس آر بی سندھ ریونیو بورڈ کو جو ٹیکس بھرتا ہے پورے سندھ کا, وہ 95% کراچی سے جاتا ہے. آپ کو میں درخواست کروں گا, آپ آئیے میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھیے اور آپ آ کے دیکھیے کہ حال کیا ہے شہر کا. مطلب آج میں گیا تھا وہ ناظم آباد نارتھ, کیا ہے وہ نیو کراچی اور ناظم آباد کی جو انڈسٹریل ایسوسیشن ہے, آپ یقین کیجئے کہ وہاں پہ جی ٹی ایس سائٹ انہوں نے بنائی. اب وہاں پہ ہم نے کچرا جب ڈمپ کرنا شروع کیا, اور انہوں نے خود ہمارا شکریہ کیا اور لائیو ٹی وی پہ کیا کہ جی بڑی مہربانی, آپ نے نالا صاف کر دیا, ہماری فیکٹریوں میں پانی نہیں آیا, یہاں لوگ جو رہتے ہیں ان کے گھروں میں پانی نہیں آیا. اب وہ جی ٹی ایس سائٹ اتنی بھر گئی ہے کہ وہ کوئی اٹھا نہیں رہا. آئی ایم ولنگ ٹو پک اٹ اپ, آئی ول پک اٹ اپ, اللہ اللہ کر کے. انہوں نے کہا کہ جی ہم اٹھا لیں گے, آپ ہمارے پاس آئیں, ہم اپنی مدد آپ اٹھا لیں گے. لوگ کرنے کو تیار ہیں, لیکن سندھ گورنمنٹ سے صرف التماس ہے کہ انفارمیشن تو ہمیں دے دینا جی. ہم مانگ کیا رہے ہیں آپ سے, آپ نے کچھ تو, آپ نے سائٹ آئیڈینٹیفائی کی ہے نا, جی ٹی ایس سائٹ ہر 6 ڈسٹرکٹس میں کہ کہاں کچرا ڈالنا ہے. جی آپ جس کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں سر, اس کمرے میں ایک چھوٹا سا ڈسٹ بن ہوگا, ایک چھوٹا سا ڈسٹ بن ہوگا نا. اس کمرے میں اگر کوئی بھی کچرا ہو, ٹیشو یہ وہ, تو اس ڈسٹ بن میں ڈالنا ہے. وہ ڈسٹ بن نظر آ رہا ہے. میں تو صرف کہہ رہا ہوں کہ جی مجھے یو سی کا ڈسٹ بن بتا دیں, اور جو بڑا ڈسٹ بن ہے وہ ڈسٹرکٹ کا بتا دیں. اور میں مانگ کیا رہا ہوں, مجھے بتا دیں. یہ بتائیے زیدی صاحب کہ یہ ناصر حسین شاہ وزیر بلدیات جو ہیں, یہ بھی آپ کے ساتھ ان ٹچ ہیں. ادھر سے سعید غنی صاحب جو ہیں وہ بھی بڑے کرٹیکل شعلہ بیانی کر رہے ہیں. تو یہ کیا اس میں سیاست والی تو کوئی بات ہی نہیں. جو آپ نے بات کی بڑی سمپل ہے, اور یقیناً آپ میرے نزدیک ایک جہاد کر رہے ہیں وہاں. آپ کا یہ محکمہ نہیں ہے, لیکن آپ وہ کراچی آئٹ ہونے کے حوالے سے سیلف لیس قسم کا جہاد کر رہے ہیں. اس کے لیے تو میرا خیال ہے کہ پلاننگ کے علاوہ شاید بہت ریسورسز بھی چاہیے. سندھ حکومت کا بھی تعاون چاہیے, وفاقی حکومت کا تو یقین ہے بھی, اور لوکل گورنمنٹ کا بھی. تو یہ آپ کی لیڈرشپ کا تو یہ امتحان ہے کہ ان سب کو ایک پیج پہ لے آئیں کسی طریقے سے آپ. دیکھیں, میری یہ پوری کیبنٹ میں پچھلے ہفتے ایک کیبنٹ میٹنگ میں, کل والی نہیں, کل تو میں جا نہیں سکا کیونکہ 2 دن سے ہماری کراچی کی نیشنل اسٹینڈنگ کمیٹی جو ہے, نیشنل اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی آن میری ٹائم, اس کا اجلاس تھا. تو میں کراچی تھا منڈے اور ٹیوزڈے, اور آف کورس 4 بجے کے بعد میں پھر جاتا ہوں علاقوں میں جہاں صفائی ہو رہی ہے, وہ آپ کو پتہ ہی ہے. جو پچھلے ہفتے میٹنگ ہوئی تھی, اس میں جو ایف ڈبلیو کے جنرل نام, انہوں نے پوری ایک پریزنٹیشن دی. بلکہ لیفٹیننٹ جنرل جو آرمی انجینئرنگ کور کے ہیڈ کرتے جنرل مزمل, وہ بھی تھے. ہم نے ایک پوری کیبنٹ کو پریزنٹیشن دی کہ کراچی کا ایشو کیا ہے اور ہم کرنا کیا چاہ رہے ہیں. پی ایم صاحب کی پرمیشن کے بغیر تو میں یہ کام نہیں کر سکتا, اور لیٹر مجھے میئر صاحب نے لکھا تھا ایز فیڈرل منسٹر فار میری ٹائم. اور میرا سب سے بڑا ایشو جو ہے نا, وہ ہے جو گندا کچرا یہ سمندر میں ڈالتے ہیں, کیونکہ یہ سارا بہہ کے سمندر میں آتا ہے. دیکھیں نظامی صاحب, میں ایک آپ کو جو پی این ایس سی کے جو جہاز ہیں نا, اس میں 11 جہاز ہیں ہمارے پاس. 9 تھے جب میں نے وزارت سنبھالی تھی, 2 ہم نے اور خریدے ہیں, اور انشاءاللہ اب ہم 12واں بھی خرید رہے ہیں. اس میں سے 5 جہاز جو ہیں وہ ڈرائی کارگو کے ہیں, اور 6 جہاز جو ہیں وہ آئل ٹینکرز ہیں. جو ڈرائی کارگو کے جہاز ہیں نا, وہ ہم نے چارٹر پہ دیے ہوئے ہیں, وہ ملک کے باہر چلتے ہیں. ان کو ہم 18 مہینے سے 2 سال میں ایک دفعہ رنگ کرتے ہیں. اور یہ جو آئل ٹینکر کراچی پورٹ آتے ہیں, ہر 8 مہینے میں ہم کو رنگ کرنے پڑتے ہیں, کیونکہ
काला पानी है, काला पानी ब्लैक, फिर वो डार्क ब्राउन होता है, फिर डार्क ग्रीन होता है, फिर ग्रीन होता है, फिर ब्लू होता है। तो आप 8-9 नॉटिकल माइल तक आप जाइए समंदर के अंदर तो आपको पानी मिलेगा। यहाँ फिशरमैन हमारे तबाह हो गए, माही गिरों को कोई मछली नहीं मिलती। डीप सी फिशिंग मेरे अंडर है, वो डीप सी फिशिंग मेरी टाइम वो 12 नॉटिकल माइल के बाद शुरू होती है। हमारा सिंध का जो मशेरा है वो 12 नॉटिकल माइल जाके वो राइट लेता है तो चला जाता है बलूचिस्तान में, वहाँ उसको बलूचिस्तान वाले अरेस्ट कर लेते हैं। इट्स अ मेस। ये एक इट्स वो जो कहते हैं ना, इट्स अ स्नोबॉल इफेक्ट, हर चीज के ऊपर ये डैमेज कर रहा है। सो देयरफॉर हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कराची से कचरा उठा लें, और जो कॉपरेशन साथ आई है, मैं पॉलिटिकल पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट का वजीर हूँ, अगर मैंने आर्मी को इन्वॉल्व किया है तो पाकिस्तान आर्मी को इन्वॉल्व किया है, साथ उनकी बड़ी हेल्प है। ये पहले आपको मालूम है कि कराची को दहशतगर्दी का भी इन्वॉल्व किया गया। बिल्कुल बिल्कुल, तो ऐसी नई बात तो नहीं। ये निजामी साहब आपकी सजेशन भी एक थी कि उसी तरह का ग्रैंड ऑपरेशन हो, जिस तरह कराची ऑपरेशन के नाम से था, कचरे के खिलाफ भी ऐसा ऑपरेशन। कोशिश तो यही कर रहे हैं गालबन वो। जी जी, ये बिल्कुल ये होने लगा इंशाल्लाह। मैं आई एम इन टच। ये असल में देखें ना, मैं आपको बताता हूँ, केमाड़ी की जो अपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे हमारे केपीटी के मुलाजमीन रहते हैं, वो ईद की रात थी, मैं 5 बजे से वहाँ जाके पहुँचा। चेयरमैन केपीटी वो वहाँ कोई 5:30 साढ़े 6 बजे आए, मैं 11 साढ़े 11 बजे तक रात को था, क्योंकि वहाँ इतना पानी खड़ा हो गया था और हम पंप जो कर रहे थे पानी बाहर, क्योंकि वो गटर केएमसी के बंद थे, तो पानी हम इधर से पंप कर रहे थे, इधर से घूम के अंदर जा रहा था और केपीटी अस्पताल में जा रहा था। फिर आई कॉल्ड द आर्मी, आई कॉल्ड पीपल, उन्होंने कहा हमें 5 कोर से इंजीनियर्स भेजे, उनके पास स्लच थे, हमने गटर खोला। चेयरमैन केपीटी सुबह 6:30 बजे तक रात भर, ईद की रात, ईद के दूसरे दिन सुबह हमने वो पानी निकाला। उसके बाद जब सूख गया फिर हमने बिजली ऑन करवाई। 2 दिन तक वहाँ बिजली नहीं थी। देखें, ये एक एग्जाम्पल मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ कि ये पूरे शहर में ऐसे एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे। इस शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लीटेड है, तबाह है, बेड़ा गर्क है। फेडरल गवर्नमेंट विल हैव टू स्टेप इन। मैं आपसे, जो मेयर की एक डिमांड है ना कि कराची को आफत ज़दा डिक्लेयर किया जाए, मैं आपसे कह रहा हूँ आपके शो में बैठ के, और मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से जब अब मैं कल इस्लामाबाद होऊंगा तो मैं मिलूंगा, मैं उनको भी ये दरख्वास्त करूंगा, कराची को आपने कराची इमरजेंसी डिक्लेयर करनी पड़ेगी, या आप अभी करके कचरा उठा के सफाई करवा के इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम शुरू कर दें, बाद में एपिडेमिक इमरजेंसी। बिल्कुल ठीक है, मुसीबत हमारे सर पे और है। अच्छा ज़ैदी साहब, ये ब्लू जैकेट मुहिम जो वज़ीर आला ने आपने कहा कि शुरू कर रहे हैं, एक ये बताया, और दूसरे आपने को तजावज़ात और दहशत गर्दी का भी जिक्र किया है कि ये तजावज़ात जो है ये दहशत गर्दों ने वहाँ बनाई हुई थी बहुत ज़्यादा, जिसको चाइना कटिंग का भी नाम दिया गया। निज़ामी साहब देखिए, जब किसी शहर की कोई प्लानिंग नहीं होती ना, और यहाँ पे कोई सेम्बलेंस नहीं है, गवर्नमेंट नाम की कोई चीज़ थी नहीं, जितने साल गुजर गए हैं। मैं माजी की बात अगर करूँ तो आपको से ज़्यादा कौन जानता है पिछले साल 30-35 साल कराची के साथ क्या जुल्म व सितम हुआ है। उसी जुल्म व सितम के 20 साल हमने इधर सियासत की है। अब इसके सॉल्यूशंस हैं, ग्लोबली ये काम हुआ है। आज ये बॉम्बे में काम हो रहा है, आज काम इस्तांबुल में ये हुआ, कायरो में ये काम हो रहा है, हर जगह दुनिया के अंदर ये काम हुआ है कि जहाँ स्लम्स थे, स्लम्स को हटाने का तरीका एक ही होता है कि आप ऊंची बिल्डिंगें बनाते हैं। जो लोग स्लम्स में रहते हैं वो पाकिस्तानी हैं, वो को बाहर से नहीं आए हुए, वो पाकिस्तानी नाले गटरों में रह रहे हैं, उनकी ज़िंदगी एक स्टेप बेहतर करते हैं। आप हाई राइजेस बनाते हैं, उनको आप वहाँ शिफ्ट करते हैं, छोटी सी ज़िंदगी का उनका स्टैंडर्ड अप हो जाता है, क्योंकि नई बिल्डिंग होती है, और वो स्लम्स आप साफ करते जाते हैं, आपको ग्रीन इलाके मिलते रहते हैं, ग्रीन बेल्ट मिलते हैं, बिल्कुल ठीक है, अच्छे इलाके वहाँ पे आप यू कैन मेक गवर्नमेंट कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी, सिंध गवर्नमेंट कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी। ज़ैदी साहब एक देते हैं ब्रेक के बाद, जब वापस आएंगे, आपने कराची में इमरजेंसी लगाने की बात की है, कहीं ये इमरजेंसी गवर्नर राज की सूरत में तो नहीं है, या फिर कोई और इमरजेंसी है? ब्रेक के बाद आपसे जानते हैं, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में आपको वेलकम करेंगे। निज़ामी साहब इमरजेंसी की बात कर रहे थे, अली ज़ैदी साहब ब्रेक से पहले, इससे पहले कुछ हफ्ते या कुछ महीने पहले गवर्नर रूल की बातें भी हो रही थी। वो मेरा नहीं ख्याल के ऐसी बात है, क्यों ज़ैदी साहब, आप जो इमरजेंसी की बात कर रहे हैं वो एक किस्म की एक खसूसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए इमरजेंसी की बात कर रहे हैं।
میں کسی گورنر رول کی بات نہیں کر رہا, ہاں صحیح ہے. نہ میں کوئی گورنر رول پرپوز کر رہا ہوں. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ایمرجنسی خدا نہ خواستہ کوئی وبا پھیلتی ہے تو فیڈرل گورنمنٹ کسی بھی شہر میں تو اس کا کیا کام ہوتا ہے, پھر وہ جتنے اپنے ریسورسز ہوتی ہے وہ موبلائز کرتی ہے گورنمنٹ اس کو ایڈریس کرنے کے لیے. یہ کراچی میں یہ جو کچرا ہے نا, یہ وبا کی طرح پھیلا ہوا ہے, ایک بیماری کی طرح پھیلا ہوا ہے, تو اس کے اوپر ایک ایمرجنسی لگائیں اور کراچی کے انفراسٹرکچر پہ لگائیں. اب آپ مجھے بتائیں نا, میں پھر پولیٹیکل بات ہو جاتی ہے, جب آپ آڈٹ وہ اٹھاتے ہیں بجٹ سندھ کا, تو وہ تو جو زکوٰۃ کے پیسے ہیں اس پہ بھی کویسچن مارکس آ جاتے ہیں. میرا مقصد ہے کہ یہی میں سوال کرنے لگا تھا, 11 سال ہو گئے ہیں, اس میں کرپشن کا کتنا ایلیمنٹ ہے, اور دوسرے جو آپ کام کر رہے ہیں اٹ کاسٹ منی, تو اس کے لیے پیسے کہاں سے لے کے آئیں گے آپ, قطع کلامی معاف. اچھا دیکھیے, یہ بہت اچھا آپ نے سوال کیا, یہ کلیئرٹی بھی ہو جائے. بڑی جی اس کے اوپر بھی لے دے ہوئی ہے کہ جی میں کوئی فیڈرل گورنمنٹ کا آ گیا. پہلی بات ہے کہ ایف ڈبلیو او جو کام کر رہی ہے, ایف ڈبلیو او صرف کاسٹ پہ کام کر رہی ہے. وہ اپنی مشینری ان کی جو بھی اویلیبل ان کے پاس تھی وہ فری میں دے رہے ہیں, باقی وہ رینٹ کر رہے ہیں. ان کے ہر ڈسٹرکٹ میں انہوں نے ایک لیفٹیننٹ کرنل ہمارے ساتھ دیا ہوا انجینئرنگ کور کا, جو یہ لاجسٹکس اس کی ساری مینیج کر کے دیکھ رہا ہے. پھر ہم نے ساتھ اٹیچ کیے ہیں اپنے لوکل باڈیز کے بھی ریپ اور ایم پی ایز ایم این ایس, چاہے وہ جس جماعت کی بھی ہو, ہمارے ساتھ کام کریں. اب اس کی ڈیزل لگتی ہے, جو والنٹیئر کام کرتے ہیں, جو لوگوں جو ایسی جگہ اترتے ہیں, ایسے گٹر میں اتر کے صفائی کرتے ہیں, اندازہ نہیں آپ کو, آپ کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں وہاں پہ, وہ بیچارے پانی میں ہوتے ہیں. آل آف دس کاسٹ منی. جو ڈمپر ٹرکس ہیں اس کا فیول ہے, ڈیزل ہے, وہ جو رینٹ کریں ایکسکیویٹر, باب کیٹس, میسو ایشو. تو مجھے لوگوں نے کہا کہ جی ہم ہیلپ کرنے کو تیار ہیں, تو میں نظامی صاحب نہ میں اپنے نام پہ پیسے لگ سکتا ہوں نہ آپ کے نام پہ. تو ہم نے ایف ڈبلیو اور کے پی ٹی نے مل کے ایک اکاؤنٹ کھول دیا, اس کا نام ہے FWO-Clean کراچی. اٹس اے سیپریٹ اکاؤنٹ, الگ انڈیپینڈنٹ. اور میں نے کہہ دیا جس کو جمع کرانے وہاں جمع کرا دے. اب اگر حبیب بینک نے آ کے مجھے 5 کروڑ روپے دیے کہ ان کے بینکوں کی برانچوں کے اندر پانی آ جاتا ہے, اور وہ کہتے ہیں خدا کے واسطے ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں اس مہم میں, یا اور کوئی کوآپریشن یا دینا چاہتی ہیں, یا کوئی پاکستانی باہر سے بھیجنا چاہتا ہے, وہ اس پہ بھیج رہے ہیں, اور اس کو ہم پورا کا پورا آڈٹ کرا کے پبلش کر دیں گے. مطلب اس میں کوئی وہ ہے نہیں, کیونکہ کوئی چھپی ہوئی چیز ہی نہیں ہے. آپ ایک کام کریں, جو ڈیم فنڈ کے لیے پیسے اکٹھے ہوتے ہیں, ڈیم تو جب بنے گا اس کے پیسے بھی ادھر لگا دیں آپ. سر وہ میرے ہاتھ میں نہیں, واڈا صاحب سے وہ تو میرے ہاتھ میں نہیں, وہ تو عزیز میں ایک اور مسئلہ آپ نے بڑا, سر وہ میری منسٹری نہیں ہے. میں بڑی کلیدی بات آپ نے کی, ایک وہ بھی شاید آپ کی منسٹری نہیں ہے, کہ الیکٹرک جو ہے وہ پہلے تو شنگھائی الیکٹرک خرید رہا تھا, وہ ڈیل نہیں ہو رہی ہے. وہ چونکہ الیکٹرک ہے وہ ایک قسم کی انٹرم کمپنی چلا رہی ہے, کیونکہ وہ لیکویڈیشن میں ہے کمپنی جو. تو کہ الیکٹرک جو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کراچی کا, اس کا بھی تو کوئی حل نکالنا پڑے گا آپ کو. جو آپ نے بجلی کی بات کی ہے, اس میں بجلی کے بریک ڈاؤن کے علاوہ بچے مر گئے کرنٹ آنے سے, اور اس قسم کی وارداتیں بھی ہوئیں. تو اس کے لیے کچھ کر رہے ہیں آپ؟ میں نے جی ان کے سی ای او صاحب کو گھر پہ 2 دفعہ بلا کے میٹنگ کی ہے. آئی کالڈ ہم اوور, اور ان کو میں نے کہا کہ ادھر کہ آپ کا جب ہوگا ٹرانزیکشن, کیونکہ آپ کہتے ہیں جی یہ اتنے پیسے ہیں, وہ جو بھی ایک چکر چل رہا ہے وہ بٹوین گورنمنٹ باڈیز کے, وہ انٹرسٹ لگا رہے ہیں, وہ کہتے ہیں پرنسپل اتنا تھا, انٹرسٹ اتنا ہے, وہ کہتے ہیں اچھا جی پھر آپ ہمیں جو کرتے ہیں اس پہ بھی انٹرسٹ لگا دیں تو وہ اتنا بن جاتا ہے. وہ ایک ان کی نیگوشیشن چلتی رہے گی. ان دا مین ٹائم آئی واز دیم ٹو پرووائڈ اس کہ آپ نے ابھی تک انفراسٹرکچر میں کتنے پیسے خرچ کیے ہیں, آپ وہ بتائیں. اور دیکھیں انوویٹو ہونا پڑے گا ہم کو, ہمیں پاکستان میں یہ رن آف دا مل سے نکل کے انوویشن کی طرف جانا پڑے گا. میں نے آج ایک کمپنی ڈھونڈی ہے جی جس سے میری بات ہوئی ہے برازیل میں. یہ ریو ڈی جنیرو کا یہی مسئلہ تھا جو آج کراچی کا مسئلہ ہے, آج سے کوئی 20 سال 15 سال پہلے. انہوں نے ایک ٹیکنالوجی ڈیولپ کی ہے کہ اس کچرے سے, آپ کہتے ہیں نا کچرے سے انرجی بنتی ہے. دیکھیں انرجی از اے بائی پروڈکٹ ہے کچرے کا. کچرا اٹھانا پڑتا ہے انوائرمنٹ صاف رکھنے کے لیے اور اپنی ہیلدی, اپنے آپ کو اچھی زندگی گزارنے کے لیے. وہ انرجی اس سے آپ بنائیں تو بہت اچھی بات ہے. برکس بن رہے ہیں اس سے, اس ریسائکل مٹیریل ویسٹ سے برکس بن رہے ہیں, برکس. اور اس برکس سے سستے گھر بن رہے ہیں, اور وہ برکس زیادہ بہتر ہیں بنسبت یہ دوسرے مٹی اور سیمنٹ کے جو برکس بنتے ہیں اس سے, اور اس سے سستے میں بن رہے ہیں. تو دنیا کے اندر یہ کچرے کی بڑی ساری چیزیں اس سے بن رہی ہیں. اسی طرح جاپان کے اندر جو کھمبے ہیں, کھمبوں کے اندر انہوں نے کھمبوں کو ریپ کر دیا ہے 6-7 فٹ تک ربر سے,
تو وہ کوئی بچہ آیا کوئی آدمی کرنٹ لگنے سے اس کو بچا تو جاتی ہے کیونکہ وہ کھمبے ریپ ہوئے میں زمین کے اندر کاٹ دیے انہوں نے. دوسرا میں نے ایک ٹویٹ کی تھی اور میں نے کے الیکٹرک سے پوچھا ایک آن اے لائٹر نوٹ جی, آج سے 2 سال پہلے میرا بیٹا اس وقت 5.5 سال کا تھا, تو ہم کراچی میں کہیں سے گزر رہے تھے تو ہم کہیں ٹریفک میں پھنسے تو کھمبا تھا اور کھمبے کے اوپر نا کیبل کی تار بھی لپٹی ہوئی تھی اور پی ٹی ایس ایل کی بھی تار تھی اور اٹس اے میس, وہ تماشا ہوتا ہے وہ کھمبا. تو میرا 5.5 سال کا بیٹا کہتا ہے بابا یہاں اسپائڈر مین آیا تھا رات کو, اسپائڈر مین آیا. میں نے کے الیکٹرک سے یہ پوچھا کے الیکٹرک سے کہ یہ یہاں اسپائڈر مین تو نہیں آیا, لیکن یہ بتا دیں کہ یہ آپ کوئی کرایہ لیتے ہیں ان کمپنیوں سے, یہ کیبل کی کمپنیاں جو ہیں اور یہ پی ٹی سی ایل ہے جو آپ کے کھمبے استعمال کر رہی ہیں, کیونکہ آپ کی تار تو شارٹ ہوتی ہے. اگر آپ کا کھمبا ارتھ نہیں ہوتا تو کھمبا ہی پورا اٹس اے لائیو دس تھنگ. لیکن جو یہ دوسری تاریں لگا رہے ہیں ان کی تو کوئی ریگولیشن ہی نہیں ہے. آپ کی تار تو چلیں آپ کہتے ہیں ریگولیٹڈ ہے, یہ ہے وہ ہے, سارا کو ٹھیک ہے. باقی یہ جو کیبل کی تار شارٹ ہو کے نیچے اور کرنٹ آپ سے آ رہا ہو, تو یہ جو ابھی شہر کے اوپر ہوتا ہے ڈیفنس میں اس میں یہ جہاں تک میری انفارمیشن ہے وہ تو کیبل کا یا پی ٹی سی ایل کا تار نیچے گرا ہوا تھا. بالکل ٹھیک ہے, اس لیے وہ تڑپ کے مر گیا, ورنہ اگر فل کرنٹ آ رہا ہو کھمبے کو ہاتھ لگائیں ادھر ہی الیکٹریکیوٹ امیڈیٹلی ہو جاتا ہے. سو یہ بڑے سارے انفراسٹرکچر کے بڑے کمپلیکیٹڈ ایشوز ہیں. زیدی صاحب کراچی کا اسٹیک ہولڈر ہے, زیدی صاحب کے الیکٹرک ایک بٹ یہ سالو ہو سکتے ہیں, علیحدہ چیپٹر ہے, بہت بڑا چیپٹر ہے اور اس کی علیحدہ سی پرچھائیاں ہیں جو عوام پہ بجلی بن کے ٹوٹی ہیں, اس کی بہت سی مثالیں ہیں. یہ جو وسیم اختر صاحب کا بے اختیاری کا رونا ہے آپ سے میں جاننا چاہ رہا ہوں, اور دوسری جانب سعید غنی صاحب بھی, ناصر شاہ صاحب بھی بڑی پارلیمانی گفتگو کر جاتے ہیں. وسیم اختر صاحب نے کہا کہ ٹیکس نہ دو, لیکن یہ ٹیکس نہ دینا بھی کوئی حل نہیں ہے. ایک تو یہ بتا دیں آپ کی نظر میں کیا واقعی وسیم اختر بے اختیار ہیں؟ دیکھیں جب یہ لوکل باڈیز ایکٹ چینج ہوا نا تو ڈی ایم سیز بن گئی, ڈسٹرکٹ میونسپل کارپوریشن. کراچی 6 ڈسٹرکٹس میں ڈیوائیڈڈ ہے, کورنگی, ملیر, ایسٹ, سینٹرل, ساؤتھ اور ویسٹ, یہ 6 ڈسٹرکٹس ہیں. اب یہ 6 ڈسٹرکٹس پہ بن گئی ڈی ایم سیز, اور جو کچھ علاقے رہ گئے وہ رہ گئے کے ایم سی کے پاس. سالڈ ویسٹ مینجمنٹ جو کہ کے ایم سی کا انڈر ہوتی تھی اور ان کا کام تھا, وہ اٹھا کے انہوں نے لے لی سندھ حکومت نے. اب جب سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کچرا نہیں اٹھاتی تو میئر صاحب کہتے ہیں کہ کچرا اٹھانا آپ کا کام ہے, اور ڈی ایم سیز کے پاس کوئی جگہ نہیں ہے اور آئیڈینٹیفائی نہیں کی ساتھ بیٹھ کے کے ایم سی سے اور سالڈ ویسٹ مینجمنٹ سے جی ٹی ایس سائٹس, تو جہاں جگہ ملتی ہے وہ کچرا ڈال دیتے ہیں. اب وہ کچرا کنڈی ہوتی کو چھوٹی سی ہے, وہاں اتنے سارے لوگ رہتے ہیں کہ وہ اگر 2 دن کچرا نہ اٹھائیں وہ اوور فلو کر جاتا ہے. اب جو یہ وسیم اختر جو میئر صاحب کہہ رہے ہیں میں ان کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. تہران میں ہم گئے تو بارش پڑی, رات کو دھوم دھڑکے کی بارش پڑی, تو 1 گھنٹے کے بعد رات ہی کو سارا کچھ سوکھ گیا. آدھا ہمارے سائز کا شہر ہے, آبادی بھی اس کی کم ہے ہم سے, $500 ملین اس کا میونسپل کارپوریشن کا بجٹ ہے سال کا. تو کراچی جو کتنے پیسے ٹیکسز میں دیتا ہے, پورٹس میں دیتا ہے, کس چیز میں کراچی پیسے نہیں دیتا, اس کو بجٹ کتنا ملتا ہے, اور جو ملتا ہے وہ نیچے جاتا ہی نہیں ہے کیونکہ وہ ڈائلیوٹ ہو جاتا ہے راستے کے اندر. آپ کو پتہ ہے میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں, جی آئے تک ڈائلیوٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک. اور حکومت کی بڑی مزے کی چیز ہے, چاہے وہ میرے اندر کوئی ادارہ ہو, کے پی ٹی ہو, پی این ایس سی ہو, پورٹ قاسم ہو, یا کسی بھی منسٹری کے اندر ہو, پرائیویٹ انٹرپرائز سے آپ کام کرائیں گے, جو کام 60 روپے میں ہوگا وہ حکومت سے کرائیں گے تو 120 روپے میں ہوگا, نہیں تو 100 روپے میں ہوگا. سارے اداروں کے اندر یہ کام ہے. تو یہ 70 سال کا یہ گٹر بھی تو 70 سال کا ہم نے صاف کر رہا ہے. اب لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کی ذمہ داری ہے سارے گند صاف کرنے. ابتدائی طور پہ میں نے کہا تھا بڑے کچرے ہیں, بڑے کچرے صاف کرنے والے. یہ ایک اور مسئلہ کیوں کراچی جو ہے وہ ہب ہے بزنس ایکٹیویٹی کا بھی. کل کابینہ نے بڑے کلیدی فیصلے کیے ہیں کہ نیب کو یہ بزنس مینوں کو ہیرس کرنے سے نکال کے قانون میں ترمیم کی جائے کہ وہ ایف بی آر اور جو ایف آئی اے کے تحت ان کی جو معاملات ہیں وہ دیکھے جائیں. تو آپ کے خیال سے یہ کافی ہے بزنس کلائمیٹ کو بہتر کرنے کے لیے, صرف یہی ایک مسئلہ ہے؟ دیکھیں نظامی صاحب, میں تھوڑا سا تاریخ میں آپ کو لے جاؤں. کراچی میں یہی کراچی والوں کا مسئلہ تھا پولیس کے ساتھ. تو آج سے کوئی 20-25 سال پہلے
یہ 2-3 لوگوں نے کراچی کے جو سینئر تھے سٹیزن، جس میں وہ ناظم حاجی صاحب بھی تھے، جمیل یوسف صاحب بھی تھے، اور بھی کچھ لوگ جو تھے، انہوں نے مل کے بنائی CPLC، سٹیزن پولیس لیزون کمیٹی، جی جی، جو گورنر ہاؤس میں اس کا دفتر ہے، جس کا گورنر ہاؤس میں دفتر ہے وہ وہاں بیٹھتی ہے، اور اس کے ہر ڈسٹرکٹس میں اب آفس بن گئے. یہ پرائیویٹلی فنڈڈ ہے فرام سٹیزنس، اور اس میں سینئر پولیس والے پولیس آفیشلز ہوتے ہیں، سینئر بزنس مین ہوتے ہیں، اور اگر خدا نہ خواستہ کسی کو کوئی پرابلم ہو جائے، کیونکہ ایک زمانے میں کراچی میں کڈنیپنگز کا بہت بڑا میسو ایشو تھا، تو نیگوشیٹ کرنا فرام دا کڈنیپرز، یہ سب چیزوں میں CPLC انوالو ہو گئی. پولیس والے سے آپ کی گاڑی چوری ہو گئی، تھانے نے پکڑ لی، جی 6 مہینے تک آپ کو گاڑی نہیں مل رہی، وہ آپ کے سامنے کھڑی ہے. تو جب CPLC بنی تو یہ بہت ساری چیزیں ایڈریس ہو گئیں. میں نے جی ایک پروپوزل دیا تھا، اور دیا ہوا ہے، ابھی بھی میں اس کو پرسو کر رہا ہوں، کہ کراچی میں CPLC کے فارمیٹ کے اوپر 3 اور کمیٹیز بنائیں جو کہ گورنر ہاؤس میں بیٹھیں. ایک بنا دیں FBR کی، ایک بنا دیں NAB کی، ایک بنا دیں FIA کی، اور اس میں بھی کوئی سینئر سٹیزنز ریسپیکٹیبل لوگ کراچی کے جو ٹریڈ آرگنائزیشنز یا انڈسٹریل آرگنائزیشنز کے ہیڈز ہیں، ان کو آپ سویلینس کی طرف سے بنائیں، پرائیویٹ انٹرپرائز کی طرف سے، اور اداروں کے لوگ بٹھا دیں، تاکہ یہ جو لوگوں کے چھوٹے موٹے کیسز ہیں یہ نیچے کی نیچے سالو ہو جائیں. جب تک یہ کیسز یہیں سالو ہو جائیں گے تو یہ اوپر پریشر جائے گا ہی نہیں، کیونکہ بہت سارے کیسز تو مس انڈرسٹینڈنگ اور مس انفارمیشن پہ جاتے ہیں. تو یہ بہت ساری چیزیں یہاں ایڈریس ہو سکتی ہیں. یہ میری ابھی بھی درخواست ہے، یہ میں نے دی ہوئی ہے حکومت فیڈرل گورنمنٹ کو، ایز اے منسٹر بھی میں نے کیبنٹ میں بھی یہ کہا ہوا ہے. انشاءاللہ وہ اور مجھے وہ پسند، خان صاحب نے اپروو بھی کیا تھا، میں انشاءاللہ وہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، بڑی اچھی سجیشنز ہیں، بہت اچھا پروپوزل ہے. علی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. علی زیدی صاحب، اور آپ بڑی ایکسپرٹیز ہیں علی صاحب کی. ویسے نظام کچرا ہے بالخصوص اس کو لے کے، اور بڑا انہوں نے ہوم ورک کیا ہے اس پہ، نہ صرف کراچی میں بلکہ انٹرنیشنل بھی. بڑے فعال آدمی ہیں، محنت کرتے ہیں. جی خاصے ایکٹیو ہیں. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد کچھ دیگر معاملات پہ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. نظامی صاحب، حکومت کی جانب سے بالآخر یہ اعلان ہو گیا کہ نیب کے قانون میں ترمیم کی جا رہی ہے. جو مجوزہ اس میں جو مسودہ ہے جو وزیر قانون صاحب نے بتایا ہے، اس میں کچھ چیدہ نکات ہیں، کچھ ٹائم فریم طے کیا جائے گا. ٹائم فریم ہو جائے گا. ایک یہ کہ جو بڑی بنیادی بات ہے کہ آپ جیل میں پھینک کے ریمانڈ لے کے لیتے جاتے ہیں، 90 تک تو نیب والے جو ہیں بھول جاتے ہیں کہ کوئی بندہ ہے بھی وہاں. جی پتہ نہیں کیا سوال نامہ پوچھتے ہیں ان سے، کیا کرتے ہیں. اب انہوں نے کہا کہ جی یہ ٹرائل کورٹ جو ہے یہ ضمانت لے سکے گا 90 روز کے اندر. یہ فروغ نسیم صاحب کی تجویز ہے. جی. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ بہت دیر کی مہرباں آتے آتے 1 سال میں ان کو یہ پتہ لگا کہ جو معیشت کا پہیہ نہیں چل رہا وہ نیب کی کارروائیوں کی وجہ سے نہیں چل رہا. آصف زرداری صاحب کو یاد کرنا چاہیے، انہوں نے کہا تھا یہ معیشت چلے گی یا نیب چلے گا، لیکن اب لگ رہا ہے کہ پارشلی، فلی نہیں، کسی حد تک حکومت معترف ہو گئی ہے اس بات کی. لیکن یہ کافی نہیں ہے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ دیکھیں نا، 2 چیزیں. ایک تو وزیر جو ہماری مشیر اطلاعات ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ پیسے جو ہیں نہ یہ بینکوں میں رکھتے ہیں بزنس مین، انہوں نے میٹریسز کے نیچے چھپائے ہوئے ہیں. یہ ان کو کہاں سے نالج؟ دیکھیں نا، آپ ایک طرف ان پر الزام بھی لگا رہے ہیں کہ وہ چور ہیں، دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو سہولت بھی دے رہے ہیں. جی اور کہتے ہیں جی وہ نیب کے خوف کی وجہ سے نہ فارن انویسٹر آ رہا ہے نہ لوکل انویسٹر آ رہا ہے. لیکن کچھ اور بھی لوازمات ہیں. جی مثلا انہوں نے بیوروکریسی کا بھی ذکر کیا. جی ہاں، فائل آگے نہیں کرتے. فائل آگے نہیں کرتے، اس کا تو اس قانون میں کوئی ذکر نہیں ہے. بالکل ایسے ہے. ٹھیک ہے نا جی، کہ جو بزنس مین ہیں وہ تو ہوا، جو 2 طرح کے بیوروکریٹس ہیں یا سرکاری اہلکار ہیں. ایک جو رشوت لیتے ہیں، وہ رشوت کے بغیر کام کرتے نہیں، اب رشوت مل نہیں رہی تو وہ فائلیں روک دیتے ہیں. ایک تو وہ ہے. ایک جو ایماندار ہے وہ میرٹ پہ جو کام کرتے ہیں وہ بھی نہیں کر رہے، وہ ڈرتے ہیں، وہ ڈر رہے ہیں کہ یار کل کو ہماری عزت جو ہے اچھل جائے گی. ایسا ہی ہے. نظامی صاحب، یہ جو مسودہ ہے اس سے آپ کو نہیں لگ رہا نیب صرف لمیٹڈ ہو گیا، محدود ہو گیا سرکاری ملازمین اور سیاست دانوں تک؟ میں ایک اور بات کر رہا ہوں. جی، جو ملک کا قانون ہوتا ہے وہ تو سب کے لیے یکساں ہوتا ہے. یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ قانون جو ہے وہ
اس کو تو ایف آئی آر اور ایف بی آر دیکھے گی بزنس مین کو. یہ 2 قانون تو نہیں چل سکتے نا ملک میں. تو پھر اینٹی کرپشن کے محکمے جو ہیں یہ اسی ٹائپ کے ادارہ ہو اینٹی جائیں گے. کرپشن کا محکمہ کیا ہے. پھر ایک اور بڑی جو چیز مجھے آج جی لگی وہ شہزاد اکبر صاحب اکثر آ کے یہ رتب الاسار رہتے ہیں, یعنی وہ کہتے رہتے ہیں جی جی کہ جناب یہ تو پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نے مل کے لگایا تھا چیئرمین. جی جی نیب کے ساتھ تو ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ہمارا کیا, ہمیں کیا پتا, یہ تو خود ہی چل رہا ہے پروسیس. تو اب کیا بات ہے, اب فرق ہو گیا اس بات. اب یہ تو شہزاد اکبر صاحب کو ہم کس دن بلائیں گے, ان سے پوچھیں گے یہ جو قانونی مسودہ ہے اس میں آپ کی کتنی رائے ہے اور آپ نے کس حد تک. اور سب سے بڑھ کے یہ ہے کہ اس میں جب تک اپوزیشن کی انپٹ نہیں دی جائے گی اور اس پہ کوئی اتفاق رائے نہیں پیدا کیا جائے گا, یہ قومی اسمبلی اور سینٹ سے کس طرح منظور ہوگا. کیا کوئی بائی لیٹرل ٹیبل پہ انڈیا آ جائے گا؟ یار دیکھیں, میں آپ کو بتائیے ذرا ریئلسٹک ہو جائیں تھوڑا سا. جی یقیناً مودی کے سینے پر سانپ لوٹ رہا ہوگا کہ اس کو جو ہمیشہ کہتا ہے کہ میں بائی لیٹرل بات کریں. بائی لیٹرل بات کیا کریں, ان کا وزیر دفاع کہتا ہے کہ آزاد کشمیر کے بارے میں بات کر لیں, کرنی ہے آپ نے, اس کا اسٹیٹس کیا, آزاد کشمیر پر حملہ بھی کریں گے. اس بات کا بھی کہا گیا کہ پلوانہ 2 جو ہے اس کا امکان ہے. یہ حالات ہیں زمین میں. جی باقی رہا کہ یہ جو ہے نا آرٹیکل 370, ہم تو اس کو خیر مانتے نہیں ہیں. ہمارا مطالبہ جیسے میں نے کل بھی کہا تھا یہی ہونا چاہیے, حق خود ارادیت. اس کے لیے ہمارے کوئی سپورٹ بیس نہیں ہے جی, اور ہم خود بھی اس کی بات نہیں کرتے. جی باقی رہا ہے جو انڈیا نے فیتھ کمپنی کر لیا وہاں. فیتھ کمپنی کا مطلب ہے کہ انہوں نے ایک چیز کر کے اس کے اوپر قبضہ غاصبانہ قائم. جی اب اگر اسرائیل میں یہ ٹرمپ صاحب جو ہیں انہوں نے جو نتنیاہو کے خواب و خیال میں نہیں تھا, تل ابیب سے کیپٹل جیروسلم, جو فلسطینیوں کے لیے فنڈ تھے وہ ختم کر دیے, ان کی سیٹلمنٹس کو مان لیا. تو آپ کا خیال ہے آپ کو ٹرمپ جو کشمیر دلائے گا یہاں؟ کیا باتیں کرتے ہیں یار. نظامی صاحب لیٹ اس بی ریئلسٹک. یہ جو شاہ محمود قریشی کی باتیں ان پہ نہ جایا کریں یار. نہیں, میں قریشی صاحب کی باتوں پہ تو نہیں جا رہا, بات یہ ہے کہ ہم نے کشمیر جو ہے نا یہ بنیادی طور پر آزاد کشمیر ہمارے پاس, وہ ان کے پاس, ٹھیک ہے. اور اب وہ وہاں جو کچھ کرنا جا رہے ہیں ظلم, ایتھنک کلینزنگ, یہی ہم رکوا لیں تو یہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہوگی. انڈیجس موومنٹ کشمیر کی اس وقت جو وہاں ہیومن رائٹس ایشوز ہیں جی ان کو ہم کسی طریقے سے ایڈریس کریں. اب دیکھیں نا ہر دفعہ لائقہ لگا دیتے ہیں, وہ جی بھی آپ بھی تو بند کریں نا یہ کرنا, یوں بھیجنا, یا جواب تو ان کے پاس نہیں. میں یہ ویسٹ کی بات کر رہا ہوں, وہ ہم سب کچھ بھی نہیں کر رہے. ایف اے ٹی ایف کی تلوار بھی ہمارے لٹکائے گی, جس کی اجلاس بھی ہوا آج. جی آج وہ تیسری جائزہ رپورٹ پاکستان نے پیش کر دی ہے اور اس کی منظوری دے دی گئی ہے. پاکستان کو تو انہوں نے بالکل جکڑا ہوا. اور آپ دیکھیے نا وہ یو اے ای جو ہے ان کو ایوارڈ دینے والا ہے. جی ان کو ایوارڈ دینے والا ہے, اور برطانوی رکن پارلیمنٹ نے خط لکھا ہے ابھی وہاں G7 میں وہ یہی کہے گا بھائی ذرا خیال رکھو تھوڑا سا. جی بالکل ایسا ہی ہے. اس سے پہلے سعودی عرب مودی کو ایوارڈ دے چکے ہیں. چین نے آرمی چیف کی غیر معمولی قائدانہ صلاحیتوں کی تعریف کی. جی ہاں, یہ اچھی بات ہے. اور کیونکہ چین کے ساتھ انہوں نے تو جو ہے نا یہ سی پیک اس کو بالکل گول مال کر دیا تھا. یہ آرمی چیف نے دورہ چین جا کے اس کو ریوائیو. جی اور یہ پچھلے تقریباً 1-1.5 سال سے بڑی ٹھنڈ پڑی تھی سی پیک کا جو پہلا مرحلہ مکمل ہونے کے بعد. نظام صاحب پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, بہت شکریہ آپ کا. آج کے پروگرام فیصل عباسی کو اجازت دیجیے.